الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، رمضان کا مہینہ اس دفعہ جمعہ سے شروع ہوا تھا اور آج جمعہ ہے۔ امید ہے کہ کل عید ہو، آج شام میں چاند نظر آ جائے تو گویا اس دفعہ 2023 میں ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جمعہ کو شروع ہو کر جمعہ کو ختم ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک اعتبار سے خصوصیت والی بات ہے، اسپیشلٹی ہے آج کے اس دفعہ کے رمضان کی۔ تو ہمارے اندر بھی کچھ اسپیشل ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ماہ رمضان آیا ہے اور ختم ہونے کے قریب ہے، ہمارے اندر بھی کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ رمضان سے پہلے ہماری زندگی جیسی گزر رہی تھی، رمضان کے آنے کے بعد ہمارے معمولات کے اندر فرق آ گیا۔ جو لوگ جمعہ کو نماز میں آیا کرتے تھے، رمضان کی وجہ سے وہ سب 5 وقت نماز میں آنے لگے، اور جو 5 وقت صرف فرض نماز پڑھا کرتے تھے وہ واجبات اور سنت نمازوں کا بھی اہتمام کرنے لگے، اور جو فرض، واجب اور سنت نماز پورے سال پڑھا کرتے تھے، انہوں نے رمضان کے آنے کی وجہ سے نوافل کا بھی اہتمام شروع کر دیا۔ اشراق کی نماز ہے، چاشت ہے، مغرب کے بعد اوابین کی نماز ہے، اور کسی کو زیادہ شوق ہوا تو تہجد کی نماز کا بھی اہتمام شروع کر دیا، اور کرتے کرتے تقریباً 1 مہینہ گزرا ہے۔ اب کل عید ہونے والی ہے،
چاند اگر آج نظر آ گیا تو کل کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بھی ایسی ہی ہونا چاہیے. جو صرف جمعہ کو نماز آنے والے تھے رمضان سے پہلے، وہ رمضان میں 5 وقت آنے لگے. اب ان کو کیا کرنا؟ رمضان کے بعد بھی 5 وقت نماز کا اہتمام کرنا. جو 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے واجبات اور سنتوں کا بھی اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی اسی طرح ان کو چاہیے کہ وہ صرف فرض نماز پڑھ کر نہ جایا کریں، بلکہ سنت نمازیں اور واجب الوتر 3 رکعت نماز کا بھی اہتمام کریں. اور جو ان کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کر رہے تھے، اشراق ہے، چاشت، اوابین اور تہجد کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، ان نمازوں کا اہتمام رمضان کے بعد میں بھی ہونا چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت رمضان میں کثرت کے ساتھ کر رہے تھے. اب رمضان گزر گیا، عید بھی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا ہو. قرآن طاق میں رکھی جانے والی کتاب نہیں ہے. قرآن تو ہماری زندگی کا انسائکلوپیڈیا ہے. قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے. قرآن کی ٹاپک کیا ہے؟ انسان، اس سے متعلق باتیں. دنیا میں کسی بھی کتاب میں، کسی بھی ریلیجین میں ایسی باتیں اور وہ باتیں موجود نہیں ہیں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا. انسان کے ظاہر کا بھی اس میں ذکر ہے، انسان کے باطن کا بھی اس میں ذکر ہے، ظاہری باڈی کا بھی اس میں تذکرہ ہے، اسپریچول لائف کا بھی اس میں تذکرہ ہے، انفرادی زندگی کا بھی اس میں بیان ہے، اجتماعی زندگی اور فیملی کے ساتھ رہنا اور ایک کمیونٹی کے ساتھ رہنا، اس سے متعلق بھی اس میں باتیں ہیں. پیدائش سے لے کر وفات تک کی باتیں اس میں موجود ہیں. اسی لیے تو پورا قرآن ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح میں پڑھنے کو کہا گیا تاکہ ہم قرآن کی ان باتوں کو سنیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تو نہیں سمجھتے. اصل تو کیا، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھے، عربی میں، تیلگو میں نہیں، ہندی میں نہیں، عربی میں، اور اس کا ٹرانسلیشن بھی کسی عالم سے پوچھ کر اس کا معنی مطلب بھی سنا کرے، سیکھا کرے. تو تھوڑی تھوڑی بات جب قرآن سنیں گے تو سمجھ میں آنے لگے گی. بہرحال تو رمضان کے آنے کی وجہ سے ہمارے شیڈیول کے اندر فرق آیا، عبادات کے اندر فرق آیا، ہمارے معمولات کے اندر اضافہ ہو گیا. اب رمضان چلا جا رہا ہے تو ہمارے ان معمولات کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. جیسا رمضان میں ہم جس قدر ہو سکے نوافل کا، تلاوت کا، ذکر کا، توبہ استغفار اور صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی اس سلسلے کو جاری رکھنا ہے. نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، مسجد میں جلدی آنا، دیر تک بیٹھنا، دیر مسجد سے باہر نکلنا اور لوگوں کی خدمت کرنا، تلاوت ذکر وغیرہ میں وقت لگانا ہے. تب کہا جائے گا کہ آپ نے گویا اس مرتبہ کا رمضان صحیح سے وصول کیا ہے. اگر رمضان کے گزر جانے کے بعد
پھر وہی شرع معمول ہے۔ رمضان سے پہلے جس طرح مسجد میں آتے تھے، جب چاہا نماز پڑھ لیا، جب چاہا قرآن پکڑ لیا، جب چاہا سنت پڑھ لیا، جب چاہا نہیں پڑھا، تو پھر بیچ میں رمضان کے آنے اور جانے سے ہماری زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی ہے، وہ مسلمان جس کی زندگی میں رمضان آیا، اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہو سکی، تو وہ آدمی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بددعا پر آمین کہی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ ایسے ہوگی کہ ہم توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ جو زندگی ہے اس کے لیے عزم مصمم کریں، پختہ ارادہ کریں کہ ہم آئندہ کی زندگی کو بھی رمضان کی طرح گزارنے کی مکمل کوشش کریں گے، بھرپور ہم اس کے لیے قربانی دیں گے، وقت نکالیں گے، تب جا کر فائدہ حاصل ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ماہ رمضان بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، اب عید آنے والی ہے۔ عید یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ ہر قوم اور ہر مذہب میں، اگرچہ وہ باطل ہیں، اسلام کے علاوہ جتنے ہیں، کوئی نہ کوئی دن تیوہار کا ہوا کرتا ہے، عید کا ہوا کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سال میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی عید نہیں ہے سال بھر میں، کوئی بھی عید ان 2 عیدوں کے علاوہ سال بھر میں نہیں ہے۔ ہاں، وہ ہفتے کی عید جمعہ ہے، وہ تو ہفتے کی عید ہے، باقی سال میں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، اور ان دونوں عیدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کو کروایا ہے، ایکسٹرا نماز اس میں اللہ تعالیٰ نے رکھوایا ہے۔ عید الفطر میں 2 رکعت واجب نماز پڑھو، صدقہ فطر ادا کر کے آؤ، اور 2 رکعت واجب نماز پڑھو۔ عید الاضحیٰ میں 2 رکعت واجب نماز پڑھو، اس کے بعد جا کر کے قربانی دو، اور غریبوں میں، دوست و احباب میں قربانی کا گوشت تقسیم کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ ہماری عیدیں اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچانے والی ہیں، اور مخلوق کی بھی خدمت کرنے والی ہیں۔ ہماری عیدیں اللہ کی یاد دلانے والی ہیں۔ ہماری عیدیں ایسی نہیں ہیں کہ ان میں شور ہو، ہنگامہ ہو اور شراب نوشی ہو، پیسوں کو ضائع کرنا ہو، آگ وغیرہ جلا کر کے، یہ سب ہماری عیدوں میں نہیں ہے۔ ہماری عید کے اندر اللہ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے، اللہ کے بندوں کو کھلایا پلایا اور پہنایا جاتا ہے۔ ہماری عیدیں صرف تنہا منانے والی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں جو عید کے دن پیٹ بھر کر کے کھائے اور اس کا پڑوسی عید کے دن بھی بھوکا رہے۔ مسلمان خود بھی کھاتا ہے اور اپنے پڑوس کو بھی کھلاتا ہے، غریب کو بھی کھلاتا ہے، یتیم بیوہ پر بھی اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی عید کی خوشی میں ان کو بھی شامل کرتا ہے۔
تو ہماری عیدیں اللہ کی عبادت، مخلوق کی خدمت پر مشتمل ہے، اس لیے ہماری عیدوں کے اندر ایک انوکھی خصوصیت ہے، اسپیشلٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے 30 روزے فرض کیے ہیں۔ چاند اگر 29 کو نظر آیا تو 29 روزے فرض فرمائے ہیں، اور عید کا دن عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا عید کا دن؟ تاکہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ پہلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، عید کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے وہ کیوں؟ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم 29 یا 30 روزوں کی گنتی پورا کرو۔ 29 روزے رکھو، اگر 30 ملے تو 30 روزے رکھو، اس کے بعد تمہارے لیے عید ہے۔ ذرا اس جملے کو اچھی طرح سمجھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ تعالیٰ نے جو عید عطا فرمائی ہے اس کی وجہ کیا؟ وہ کب ہے؟ جبکہ تم 29 یا 30 روزے اس کی گنتی کو پورا کرو، مکمل کرو۔ مطلب کیا؟ جو آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے۔ جو آدمی رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے اس کے لیے عید نہیں ہے۔ جس آدمی کو صحت ہے، تندرستی ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود رمضان کا روزہ نہیں رکھتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے عید نہیں ہے، اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ تم گنتی پورا کرو، اس کے بعد تمہارے لیے عید ہے۔ آپ نے درخت لگایا اور اس میں پانی ڈالا، روزانہ اس کی آپ نے دیکھ بھال کی اور بڑا ہوا تو اس کا پھل بھی کس کا ہے؟ آپ کا ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ تو ماہ رمضان میں 30 روزے آپ نے رکھا، رمضان گزرا، عید کا دن آیا تو عید کی خوشی کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے، روزے دار کے لیے ہے۔ اس آدمی کے لیے عید ہے ہی نہیں جس نے ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھا، جان بوجھ کر کے روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی عذر کے، روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے کل عید نہیں ہے۔ چاہے 1 کروڑ روپے کا کرتا پاجامہ پہن لے، 1 کروڑ روپے کا ڈریس پہن لے، مدن پلی میں سب سے بڑے بزرگ امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھے، 10,000 روپے کا عطر لگا لے، امام صاحب سے بھی بڑی پگڑی پہن لے اور عیدگاہ میں سب سے پہلے پہنچ جائے، تب بھی اس کے لیے عید نہیں ہے، اس کے لیے عید کی خوشی نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ وہ تو لوگوں میں دیکھنے کے اعتبار سے وہ عید منا رہا ہے، دیکھنے کے اعتبار سے عید کو گیا، عید کی نماز پڑھ کر کے آیا، اللہ کی لسٹ میں اس کے لیے عید نہیں ہے، کیونکہ اس نے رمضان کی قدر ہی نہیں کی ہے، رمضان کا روزہ ہی نہیں رکھا، اس نے جان بوجھ کر کے نہیں رکھا، طبیعت ٹھیک تھی، صحت بھی تھی، سفر میں بھی نہیں گیا ہوا تھا، اس کے باوجود اس نے رمضان کا فرض روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کے لیے آج عید نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ مصافحہ بھی ہو رہا ہے، عید مبارک بھی ہو رہا ہے، سب جھوٹ، فرشتے اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے عید کا دن ہو تو
محلوں میں گلیوں میں دونوں طرف فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو مجھے نظر نہیں آتا, جانوروں کو نظر آتا ہے, کتوں کو نظر آتا ہے, بلیاں ان فرشتوں کو دیکھ لیتی ہیں, ہمیں نہیں نظر آتا. گلی کوچوں میں دونوں طرف مسجد تک اور عیدگاہ تک فرشتے کھڑے رہتے ہیں. جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو ریسیو کرتے ہیں. آ جاؤ آ جاؤ, اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ. تم نے اللہ کی خاطر 30 روزے رکھے ہیں. بہت سخت پیاس لگ رہی تھی, دوپہر کے 12 بجے تمہارا حلق سوکھ گیا, بالکل جسم کے اندر طاقت ختم ہو گئی, چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہے, اس قدر کمزوری آ گئی کہ کوئی سامان بھی ہاتھ سے پکڑا نہیں جا رہا ہے. اس کے باوجود تم نے اے میرے بندے, اے اللہ کے بندے, روزہ رکھا, 30 روزے رکھے, بھوک کو برداشت کیا, پیاس کو برداشت کیا, راتوں کی نیند کو قربان کیا ہے. آجا عیدگاہ کی طرف آجا, اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے. مسجد کی طرف آجا, عید کی نماز کے لیے جا رہا ہے. جا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر, 2 رکعت نماز پڑھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے 1 مہینے کے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے, اور روزہ بھی تجھ سے اس لیے رکھوایا ہے تاکہ تجھے معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے نہیں رکھوایا کہ آپ کے روزہ رکھنے سے اللہ کے خزانوں میں کچھ فائدہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے کھانے پینے کے خزانوں میں کمی ہے اس لیے سال میں 1 مہینہ بھوکا رکھوایا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے رکھوایا تاکہ تمہارے گناہ معاف ہو جائیں, تاکہ تمہاری زندگی کا جو لائف سٹائل گناہوں میں ملوث ہو کر کے گزر رہا ہے وہ تھوڑا بدل جائے. تمہاری تربیت ہو. 1 مہینہ روزہ رکھوا کر کے شہوت کو مارا گیا, روزہ رکھوا کر کے نفسانی خواہشات کو کچلنے کی ٹریننگ دی گئی. روزہ رکھتا ہے آدمی, جھوٹ بولنے سے بچتا ہے, آنکھوں سے غلط چیز دیکھنے سے بچتا ہے, حرام مال کیا حلال بھی اندر جانے نہیں دیتا جب تک کہ افطار کا ٹائم نہ ہو جائے. کسی کو جلدی ہاتھ نہیں اٹھاتا, مارتا نہیں ہے, قدم قدم پر وہ سوچ کر کے آگے بڑھتا ہے. تو ٹریننگ دی گئی باضابطہ, اور رات میں 20 رکعت تراویح میں قرآن کریم سنوا کر کے قرآن کو, اللہ کی بات کو سننے کی عادت ڈلوائی گئی. سنو بس, چاہے تم کو سمجھ میں آئے نہ آئے, اے اللہ میں سنتا ہوں. یہی تو ہوتا ہے تراویح میں. تراویح میں کیا ہوتا ہے, عربی زبان آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, عربی زبان آپ کو نہیں سمجھ میں آتی, کیا آیت پڑھی جا رہی ہے, کیا اس میں مطلب ہے, جنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے, کہاں پر ڈر لگے گا, کہاں خوشی ہوگی, کہاں کس کا واقعہ چل رہا ہے, معنی مطلب آپ کو معلوم نہیں. لیکن اللہ نے کہا سن, تجھے سمجھ میں نہیں آتا پھر بھی سن. مطلب کیا ہے, تجھے الفاظ بھی سن لینا ہے, چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے. اسی طرح جب اس کا معنی تمہارے سامنے بیان ہو, قرآن کریم کا مطلب تمہارے سامنے بیان ہو, آرڈر تمہارے سامنے بیان ہو, تو اللہ کا آرڈر, اللہ کا حکم تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے مان لو, سن لو. اے اللہ میں مانتا ہوں, میں سنتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 مہینہ سر جھکا کر کے کھڑا کیا. بول بول بول, اے اللہ بول, میں سنتا ہوں, میں سنتا ہوں, میں تیرا بندہ ہوں. یہ عادت ڈلوائی گئی پورا مہینہ, تاکہ یہ بندہ بقیہ جو پوری زندگی ہے 1 سال کی, اس میں بھی کیا کہے,
اللہ کے سامنے سر جھکائے اور کہے اے اللہ تو کیا بولنا چاہتا ہے بول. میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں, تیرا کیا آرڈر ہے؟ میں شادی کرنے جا رہا ہوں, تیرا کیا آرڈر ہے؟ میں رشتہ داروں میں جا رہا ہوں, تیرا کیا آرڈر ہے؟ میرے سامنے شراب کی دکان ہے, تیرا کیا حکم ہے؟ میرے سامنے فلاں غلط راستہ ہے, تیرا کیا آرڈر ہے؟ تو فرشتے بولتے ہیں آ جاؤ, عید کے دن عیدگاہ کو چلو, عید کی نماز پڑھنے چلو, مسجد کو چلو, عید کی نماز پڑھنے کو چلو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو 2 رکعت نماز پڑھ کر, اور اللہ سے توبہ اور استغفار کرو. آج تم کو اللہ تعالیٰ ایسا معاف کرے گا, ایسا معاف کرے گا جیسا کہ تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے آئے ہو اور تمہارے نام اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے. اس طرح تم کو پاک صاف کر دے گا. آ جاؤ, اور تمہاری مغفرت کر دے گا, بخش دے گا. اللہ سے جو تم مانگنا چاہتے ہو دعا کرو, اللہ تعالیٰ تم کو دے گا. تو عید کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے ہے. تراویح جنہوں نے پڑھی ہے ان کے لیے عید ہے. صرف نیا کپڑا پہن لینے سے وہ آدمی اللہ کے نزدیک عید کرنے والا شمار نہیں ہوگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے, عید کا دن قریب آیا, 1-2 دن باقی ہیں. ان کی بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں آ کر کے کہنے لگی ابا جان ابھی 1-2 دن میں عید کا دن آنے والا ہے, ہمارے پاس پہننے کے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں ہے. جو بھی کپڑے ہیں وہ بھی سیدھے سادے ہیں, کوئی اچھا کپڑا بھی نہیں ہے. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں عید کے دن کپڑے کا انتظام کرا دیں. بچیاں آ کر کے باپ سے بول رہی ہیں. ذرا سوچئے گا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عید کا دن آنے سے پہلے ہی بچوں کے ڈریس کا انتظام کرتے ہیں. باپ کے دل میں اولاد کی اتنی محبت ہوتی ہے, باپ چاہے عید کے دن نیا کپڑا پہنے نہ پہنے, بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے. بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ابو مجھے نیا کپڑا پہناؤ, بالکل ضرورت نہیں پڑتی, باپ خود انتظام کر دیتا ہے عید کے دن. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے, بچیاں خود حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کر رہی ہیں کہ ابا جان ہمارے لیے عید کے کپڑوں کا انتظام کر دیجئے. عمر بن عبدالعزیز کون؟ اپنے زمانے کے خلیفہ, اپنے زمانے کے خلیفہ مطلب کا ایک منسٹر. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچیوں سے کہا دیکھو میرے پاس جو بھی پیسہ ہے, تنخواہ جو بھی مجھے ملتی ہے وہ 1 مہینہ آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے. میرے پاس کچھ بچتا نہیں ہے, میں اس لیے عید کے کپڑوں کا انتظام نہیں کر سکتا. لیکن تم لوگ چاہتی ہو تو ٹھیک ہے, میں قرض لے کر کے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں. یہ کہہ کر کے انہوں نے خط لکھا. کس کو؟ خازن کو, کیشیئر, ٹریزرر جو ہوتا ہے اس کو ایک لیٹر لکھ کر کے بھیجا کہ آپ مجھے 1 مہینے کی سیلری پہلے ہی دے دیں. 1 مہینے کی سیلری آپ مجھے پہلے ہی دے دیں تاکہ میں اس مرتبہ عید میں اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کر سکوں. خازن جو کہ غلام ہے, ان کے پاس وہ لیٹر گیا. خادم نے اس کو پڑھا تو جواب لکھ کر کے بھیجا, اے امیر المومنین, کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ آپ جو قرض لے رہے ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ مزید زندہ رہیں گے؟ اور آپ
ذمہ داری پورا کریں گے اور آپ کا قرض ادا ہو جائے گا. بس اتنا لکھ کر کے بھیجا. کون لکھ رہا ہے؟ نوکر. یہ تو خلیفہ ہے، وہ خازن ہے، یہ جو بولیں گے اس کو کرنا ہوگا. لیکن اس قدر اجازت تھی کہ ایک دوسرے کو نصیحت کی جا سکتی ہے. تو خازن نے، ٹریزرر نے، کیشیئر نے لکھ کر کے بھیجا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جواب آیا. حضرت نے پڑھا تو رونے لگے. واقعی بالکل صحیح بات تو نے کہی ہے. مجھے 1 مہینے کے بعد کی زندگی کا کیا، ایک پل کی خبر نہیں ہے. ابھی لیٹر پڑھتے پڑھتے وفات ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے. اپنی بیٹیوں سے کہا دیکھو بچیاں سنو، میرے پاس تو کپڑوں کا انتظام کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، میں قرض لے کر تمہارا انتظام کر دوں گا، لیکن بتاؤ اگر میں نے قرض لیا اور مر گیا تو کل قیامت میں اس قرض کا حساب لیا جائے گا. قرض ادا کیے بغیر اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کل قیامت میں اس قرض کا مجھ سے حساب لیا جائے گا. بتاؤ قرض ادا نہ کر کے تمہارا باپ جہنم میں جائے یہ تم کو پسند ہے، یا پرانے کپڑوں میں تم عید مناؤ یہ تم کو پسند ہے؟ بچیاں کہنے لگی ابا جان آپ بے فکر رہیں، ہمارے پاس جو بھی کپڑے ہیں ہم اسی میں اپنا عید مناتی ہیں. تو اصل عید ان لوگوں کی ہے جو خدا کا حکم پورا کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. روزہ بھی رکھا ہے، تراویح بھی پڑھی ہے، تہجد بھی پڑھا ہے، سب کچھ کیا، ان کے لیے عید ہے. جس نے رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑا، تراویح کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، اسی طرح غفلت میں زندگی گزاری، اسی طرح غفلت سے مسجد سے دور رہے. زبان کو جس طرح رمضان سے پہلے جھوٹ بولنے میں استعمال کیا، رمضان میں بھی زبان سے جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، بلا بلا کر کے کانوں میں لوگوں کی غیبتیں سناتا رہا، پیٹ کو حرام مال سے بھرتا رہا، نگاہوں کو ناپاک کرتا رہا. ایسوں کے لیے رمضان کی عید نہیں ہے، وعید ہے. آج آخری دن بچا ہوا ہے، ابھی بھی ہماری ایک نیکی کو 70 بنانے والے چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں. 3 4 5 گھنٹے ابھی بھی ہماری زندگی میں باقی رہ گئے. اور آج کی رات جو آنے والی ہے، اگر آج چاند نظر آ گیا تو اب جو رات آنے والی ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے. پورے مہینہ جو نیک اعمال ہوئے اس کی مزدوری ملنے والی ہے، انعام ملنے والا ہے. تو کم از کم کیا کریں، آج کی رات توبہ اور استغفار میں اپنا وقت لگائیں. رات میں خوب اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، تہجد کی نماز پڑھیں. اس مہینے میں جو بھی کمی کوتاہی ہوئی اللہ سے معافی مانگے، جو کچھ اچھے اعمال ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں. رات میں اٹھ کر کے دعا مانگنا، اور عید کی رات میں خاص کر اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. عید کی رات میں دعاؤں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سنتا ہے، زیادہ قبول فرماتا ہے. اور عید کے بعد ہماری زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے رمضان میں گزری ہے. لیکن افسوس ہے، دیکھا یہ جاتا ہے عید کی نماز کے بعد مسلمان مسجدوں سے اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہے ہی نہیں شہر کے اندر. پھر مسجدیں بالکل خالی، پھر وہی 2-4 صف کے نمازی، وہی 4 پہچانے ہوئے چہرے نماز کو آ رہے ہیں، باقی سارے مسلمان غائب ہیں. پورا مہینہ رمضان میں داڑھی رکھا، چہرے میں نور ہے، عید کا دن آ گیا، حضور کی سنت پر چھرا پہرا جا رہا ہے، حضور کی سنت پر چاقو بلیڈ چلایا جا رہا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے گی، ہماری مغفرت ہو جائے گی. نہیں ہوگی. جو چیز جس درجے کی ہے
اس کا حکم بھی ویسا ہی ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، کمپلسری ہے، عمر کی کوئی قید نہیں. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے. ایسا نہیں ہے. جب سے داڑھی آنا شروع ہو جائے اسی وقت سے داڑھی کا ایک مشت رکھنا واجب ہے، کمپلسری ہے. ذرا شادی ہونے کے بعد داڑھی رکھیں گے. سوچو ایک منٹ، اپنے دل میں جھانک کر کے آپ یوں سمجھے میں اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے اللہ ہے اور میں کیا بول رہا ہوں. سوچئے گا کیا بولتے ہیں لوگ، ابھی تھوڑا شادی ہونا باقی ہے، اس کے بعد داڑھی رکھیں گے. مطلب کیا، داڑھی ہے تو شادی نہیں ہوگی، یعنی حضور کی سنت اگر ہے تو شادی نہیں ہوگی. یہ آپ بولنا چاہتے ہیں. خیر منائیے اپنے ایمان کی. نہیں معلوم کہ آپ کا ایمان بچے گا یا نہیں بچے گا اس طرح کی باتوں سے. اگر حضور کی سنت کا مذاق اڑایا تو ہمارا ایمان بچے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ابھی رشتہ نہیں ملا حضرت، اس واسطے داڑھی کٹا لیا. مطلب کیا، داڑھی کی وجہ سے تم کو رشتہ نہیں مل رہا ہے. حضور کی سنت کی تم توہین کر رہے ہو، اسلام سے نکل جاؤ گے. عورتیں بھی بولتی ہیں، بچیوں کا رشتہ جب تلاش کرنا ہو، رشتہ داروں میں کسی بڑے آدمی کو یا بروکر کو کہا جائے تو بولتے ہیں کہ رشتہ تلاش کرو، ایسا ہونا، لڑکا ویسا ہونا. اور وہ 3-4 دن کے بعد آتا ہے بروکر یا رشتہ دار، آ کر کے فوٹو دکھاتا ہے، 1 2 3 4 بایو ڈیٹا سب اس میں لکھا ہے. اگر اس میں کوئی نوجوان سنت رکھے ہوئے ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، بولتی یہ داڑھی والے ہم نہ رکھو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جس وقت اس عورت نے، اس ماں نے اپنی بچی کے لیے لڑکے کا انتخاب کرنا چاہا اور داڑھی والے کے بارے میں کہا کہ داڑھی والا ہمیں نہیں چاہیے، آپ یقین کیجئے اسی وقت وہ عورت مرتد ہو چکی ہے، ایمان سے جا چکی ہے. وہ اس کا نکاح ٹوٹ چکا ہے. بعض علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں. اس قدر سنگین جرم ہے یہ داڑھی. آج لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. ابھی نوکری نہیں ملی. نوکری، روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. روزی کا مالک آپ کی کمپنی کا آفیسر نہیں ہے، روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ روزی دینے والا ہے. ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں لیکن اپنی پگڑی سر سے نہیں ہٹاتے. چہرے کی داڑھی چاہے جتنی لمبی ہو جائے اس کو موڑ موڑ کر کے رکھ لیتے ہیں اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے ہیں تیل وغیرہ لگا کر کے، لیکن کٹاتے نہیں ہیں. چاہے ملٹری میں چلے جائیں، فوج کے کمانڈر بن جائیں، پرائم منسٹر بھی بن جائے، وہ پگڑی اور ان کی داڑھی کو وہ نہیں چھوڑتے. آج مسلمان جس کا ایمان اللہ پر ہے وہ داڑھی کو کاٹ رہا ہے، یہ بول کر کے کہ نوکری نہیں ملتی ہے، یہ کہہ کر کے لڑکی نہیں ملتی، رشتہ نہیں ملتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے ایمان کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا، میں آپ سے بڑا گنہگار. کتنے لوگ میرے سامنے، سب سے بڑا پاپی میں، ٹھیک ہے. میں تو آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں. ذرا سوچئے گا، عید کے دن بھی گناہ میں مبتلا، داڑھی کاٹ کر کے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والا کام کر کے عیدگاہ کو اور مسجدوں کو عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ہمارا یہ مہینہ اور اس کی عبادتیں کیسے قبول ہوں؟ اور عید کے دن فلم تھیٹروں کے پاس آپ دیکھیے، مسلمان عورتیں برقع پہن کر کے جاتی ہوئی آتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا اسلام ہے؟ کیا مسلمان ہے؟ عید کے دن فلم دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، فلم تھیٹروں میں جا رہی ہیں. لڑکیاں ادھر ادھر پارکوں میں کھڑے ہو کر فوٹو لے رہی ہیں، وہ ویڈیو بنا رہی ہیں اپنا.
اور ان کے ماں باپ سب معلوم ہے ان کو، لیکن کچھ نہیں بولتے، بے حس ہو چکے ہیں، زندہ ہو کر کی مردہ کی مثال ہے ان کی، جو اپنی بیویوں کو، بچیوں کو پردے کے بارے میں نہیں بولتے، نماز کے بارے میں نہیں بولتے، ان کے ایمان کی، دین کی فکر نہیں کرتے، وہ زندہ ہونے کے باوجود مردے کے برابر ہے۔ عید کے دن ایسے کام کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کیا جا رہا۔ لوگ دیکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ آج کل تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چاروں طرف سے پروپگنڈے ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان لڑکیاں، لڑکے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، اور خاص کر لڑکیوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا۔ آج کل کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں، اسکول میں پڑھنے والی بچیاں اور برقع پہن کر جانے والی خواتین، ان کو چھیڑنا، کچھ نہ کچھ ہو رہا۔ ایسے ماحول میں بھی ہماری عورتیں فلم دیکھنے کے لیے جائیں، پارکوں میں گھومیں، تنہا ادھر ادھر بلا وجہ جائیں آئیں، کس قدر یہ غلط بات ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عید کا دن ہمارے لیے اللہ پاک نے خوشی کا عطا فرمایا، تو یہ خوشی اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ ہم پکی سچی توبہ کریں، استغفار کریں، آئندہ والی جو 1 سال کی زندگی ہے اس کے لیے اچھے اور نیک ارادے لے کر کے اٹھیں، اور آج کی رات میں خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، معافی مانگیں۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے توبہ اور استغفار کرنے کی اور آپ سب کو بھی توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔